کیا آپ نے کبھی رات کے تاریک آسمان کی وسعتوں میں جھانک کر سوچا ہے کہ یہ اربوں کہکشاں، یہ ان گنت ستارے محض اتفاق ہیں یا کسی عظیم ہستی کے کمال فن کا شاہکار؟ کیا آپ نے کبھی اس کائناتی رقص کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کی ہے جہاں ہر ذرہ ایک مقصد کے تحت حرکت پذیر ہے؟ آج ہم کائنات کی گہرائیوں میں اتریں گے جہاں اللہ کی نشانیاں ہمیں دنگ کر دیں گی، وہ نشانیاں جو ہماری سوچ سے بھی پرے ہیں۔ پہلی حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ کہکشائیں کائنات میں بے ترتیب بکھری ہوئی نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم کائناتی جال کازمک ویب کی صورت میں منظم ہیں جو ریشوں، چادروں اور خالی جگہوں پر مشتمل ہے۔ یہ جال ایک دیو ہیکل اعصابی نظام کی طرح ہے جہاں کہکشائیں ریشوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور ان کے درمیان وسیع و عریض خالی جگہیں ہیں۔ یہ ڈھانچہ کہکشاؤں کی تشکیل اور ارتقاء کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ اربوں کہکشائیں خود بخود ایک ایسے پیچیدہ اور منظم ڈھانچے میں ڈھل جائیں جو ان کے وجود کے لیے ناگزیر ہیں؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی عظیم معمار پہلے سے ہی کائنات کا نقشہ بنا چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آل عمران 190۔ دوسری ناقابل یقین حقیقت یہ ہے کہ ہر کہکشاں ایک غیر مرئی ڈارک میٹر ہیلو میں لپٹی ہوئی ہے جو اس کے کل وزن کا تقریباً 85% ہے۔ اگر یہ ڈارک میٹر نہ ہوتا تو کہکشائیں اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے بکھر جاتیں۔ یہ غیر مرئی ڈھانچہ کہکشاؤں کو ایک ساتھ جوڑے رکھتا ہے اور انہیں ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہمیں نظر نہ آتی ہے، جس کا ہم براہ راست مشاہدہ نہ کر سکتے ہوں، وہ اتنی درستگی کے ساتھ کہکشاؤں کو تھامے ہوئے ہو؟ یہ تو کسی ایسے محافظ کا کام ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا یہ ہیلو خود بخود اس قدر کامل توازن کے ساتھ وجود میں آ گیا؟ تیسری حیران کن حقیقت یہ ہے کہ تقریباً ہر بڑی کہکشاں کے مرکز میں ایک سپر میسو بلیک ہول موجود ہوتا ہے جس کا وزن کہکشاں کے مرکزی حصے بلج کے وزن کے براہ راست متناسب ہوتا ہے۔ اس تعلق کو ایم سگما ریلیشن کہا جاتا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بلیک ہول اور کہکشاں کا ارتقاء ایک ساتھ ایک منظم طریقے سے ہوا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی تعلق نہیں بلکہ ایک پیچیدہ فیڈ بیک لوپ ہے جو کہکشاں میں ستاروں کی تشکیل اور گیس کی حرکیات کو کنٹرول کرتا ہے۔ کون ہے جو اس کائناتی ہم آہنگی کو برقرار رکھتا ہے؟ چوتھی ناقابل یقین حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے لیے ہر کہکشاں کا ہر علاقہ موزوں نہیں ہوتا۔ ہمارا نظام شمسی ایک خاص کہکشانی قبیلے رہائش زون گیلیکٹک ہیبیٹیبل زون میں واقع ہے، ایک تنگ حلقہ جو کہکشاں کے مرکز سے اتنا دور ہے کہ تباہ کاری اور سپر نووا کے خطرات سے بچا جا سکے، لیکن اتنا قریب بھی ہے کہ زندگی کے لیے ضروری بھاری اثار ہیوی ایلیمنٹس دستیاب ہیں۔ یہ ہمارے مقام کی انتہائی درستی ہے جو زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ کس نے ہمیں اس کائناتی میٹھا سپاٹ میں رکھا؟ کیا یہ محض خوش قسمتی ہے کہ ہم بالکل صحیح جگہ پر ہیں؟ پانچویں حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ سرافل کہکشاں اسپائرل گیلیکسیز اپنی خوبصورت پیچیدہ بازوؤں کو اربوں سالوں تک برقرار رکھتی ہیں، حالانکہ ان کی مختلف گردشی رفتار ڈفرینشل روٹیشن کی وجہ سے انہیں بہت پہلے ہی بکھر جانا چاہیے تھا۔ کثافت کی لہروں کا نظریہ ڈینسٹی ویو تھیوری اس کی وضاحت کرتا ہے، لیکن ان لہروں کے بننے اور برقرار رہنے کے لیے حالات انتہائی نازک ہوتے ہیں۔ یہ کائناتی رقص ہے جو کبھی اپنی خوبصورتی نہیں کھوتا۔ کون ہے جو اس کائناتی رقص کو اس قدر خوبصورتی سے منظم کرتا ہے؟ چھٹی ناقابل یقین حقیقت یہ ہے کہ کویسرز جو کہ سپر میسیو بلیک ہول سے چلنے والے فعال کہکشانی مرکز ہیں، بہت زیادہ تباہی اور مادہ خارج کر سکتے ہیں۔ یہ فیڈ بیک میکانزم اپنی میزبان کہکشانوں میں ستاروں کی تشکیل کو منظم کرتا ہے، انہیں بہت تیزی سے بہت زیادہ ستارے بنانے سے روکتا ہے۔ اس طرح کائناتی پیمانے پر ایک مستحکم ماحول کو یقینی بناتا ہے۔ یہ ایک کائناتی تھرموسٹیٹ ہے جو خود بخود کام کرتا ہے۔ کس نے یہ خودکار نظام بنایا؟
ساتویں حیران کن حقیقت یہ ہے کہ کائناتی مائکروویو بیک گراؤنڈ CMB میں درجہ حرارت کے انتہائی معمولی اتار چڑھاؤ 1,00,000 میں چند حصے کائنات میں تمام ڈھانچوں بشمول کہکشاؤں کے بیچ تھے۔ اگر یہ اتار چڑھاؤ تھوڑا سا بھی زیادہ یا کم ہوتے تو کوئی کہکشاں وجود میں نہ آتی۔ یہ نازک توازن کائنات کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ کیا یہ بیچ خود بہستی کے ساتھ بوئی ہے؟ 8ویں گہری حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی کائناتی ماڈلز نے ہماری کہکشاں جیسے بڑے کہکشاؤں کے گرد بہت سی بونی کہکشاؤں ڈوارف گیلیکسیز کی پیشگوئی کی تھی جو مشاہدے میں نہیں تھیں۔ اس مسنگ سیٹلائٹ پرابلم کو بعد میں انتہائی مدھم بونی کہکشاؤں کی دریافت اور ستاروں کی تشکیل کی بہتر تفہیم سے حل کیا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کائنات ہمارے ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور باریک بینی سے ڈیزائن کی گئی ہے، پھر بھی ایک عظیم ڈیزائن کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتی ہے۔ نوین ناقابل یقین حقیقت یہ ہے کہ ہماری کہکشان ملکی وے اور اینڈرومیڈا کہکشان ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہیں، لیکن ان کا اور لوکل گروپ میں موجود درجنوں چھوٹی کہکشان کا باہمی تعامل ایک پیچیدہ کشش ثقل کا رقص ہے۔ اس رقص کے لیے ابتدائی حالات اتنے درست ہیں کہ مستقبل میں ایک عظیم انضمام مرجر ہوگا، نہ کہ وہ بکھر جائیں گی یا بہت تیزی سے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گی۔ یہ کائناتی کوریوگرافی کس نے ترتیب دی؟ 10ویں حیران کن حقیقت یہ ہے کہ ایک کہکشاں میں موجود گیس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہی ستاروں میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ کارکردگی مختلف عوامل جیسے سپر نووا، ستاروں کی ہواؤں، بلیک ہول فیڈ بیک سے سختی سے منظم ہوتی ہے۔ اگر ستاروں کی تشکیل بہت زیادہ مؤثر ہوتی تو تمام گیس تیزی سے ختم ہو جاتی، اگر بہت کم مؤثر ہوتی تو کوئی ستارہ نہ بنتا۔ زندگی کو سہارا دینے والے ستاروں کے لیے یہ ایک نازک توازن ہے۔ 11ویں گہری حقیقت یہ ہے کہ کہکشائیں محض بے ترتیب حرکت نہیں کر رہیں، وہ گریٹ اٹریکٹر جیسی عظیم غیر مرئی ساختوں کی طرف کھینچی جا رہی ہیں، جو کہ کشش ثقیل کی ایک بہت بڑی بے قاعدگی ہے۔ کہکشاؤں کا یہ بڑے پیمانے پر بہاؤ ظاہر کرتا ہے کہ کائنات طاقتور پھر بھی غیر مرئی قوتوں کے ذریعے منظم ہے جو کائناتی حرکتوں کو ترتیب دے رہی ہیں۔ 12ویں ناقابل یقین حقیقت یہ ہے کہ کائناتی جال کے ریشوں کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض کائناتی خلا کازمک وائڈز بھی موجود ہیں، ایسے علاقے جو کہکشاں سے تقریباً خالی ہیں۔ یہ خلا محض خالی جگہ نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر ڈھانچے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں جو جال کی حدود کو متعین کرتے ہیں۔ ان کا وجود اور تقسیم کائناتی فن تعمیر کا حصہ ہے۔ 13ویں حیران کن حقیقت یہ ہے کہ کہکشاؤں کے درمیان کی وسیع جگہ خالی نہیں ہے بلکہ یہ ایک پھیلی ہوئی گرم آئنائزڈ گیس سے بھری ہوئی ہے جسے انٹر گیلیکٹک میڈیم کہتے ہیں۔ یہ میڈیم کہکشاؤں کے ارتقاء کے لیے انتہائی اہم ہے، جو گیس کا ایک ذخیرہ فراہم کرتا ہے جسے کہکشائیں ستاروں کی تشکیل کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ ایک کائناتی غذائی شوربہ ہے جو بالکل برقرار ہے۔ 14ویں گہری حقیقت یہ ہے کہ ہم ان انگنت کہکشاؤں کے فاصلوں کو کیسے جانتے ہیں۔ ایک پیچیدہ کائناتی فاصلے کی سیڑھی کاسمک ڈسٹینس لیڈر کے ذریعے، جس میں معیاری موم بتیاں اسٹینڈرڈ کینڈلز جیسے سیفرڈ ویریبلز اور ٹائپ 1A سپر نووے شامل ہیں۔ ان طریقوں کی وسیع فاصلوں پر قابل اعتمادی اور مستقل مزاجی کائنات کے بنیادی نظم کی گواہی دیتی ہے۔ 15ویں ناقابل یقین حقیقت یہ ہے کہ کہکشاں مختلف اشکال، سراپیل، بیضوی، بے ترتیب میں آتی ہیں۔ یہ اشکال بے ترتیب نہیں ہیں بلکہ ان کی تشکیل کی تاریخ، ماحول اور دیگر کہکشاں کے ساتھ ان کے تعامل کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ کائناتی درجہ بندی کا نظام بنیادی اصولوں اور عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہر کہکشاں کا ایک خاص ڈیزائن ہے جو اس کے ارتقاء کی کہانی بیان کرتا ہے؟
16ویں اور شاید سب سے زیادہ ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے بنیادی مستقلات فنڈامنٹل کانسٹنٹس کی قدریں انتہائی درستگی کے ساتھ ترتیب دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کشش ثقیل کا مستقل گریویٹیشنل کانسٹنٹ اگر تھوڑا سا بھی مختلف ہوتا تو یا تو کائنات کہکشاؤں کے بننے سے پہلے ہی منہدم ہو جاتی یا کوئی ڈھانچے ہی تشکیل نہ پاتا۔ یہ کائناتی فائن ٹیوننگ کسی عظیم ذہانت کے بغیر ناممکن ہے۔ کون ہے جس نے کائنات کے ہر اصول کو اتنی باریکی سے ترتیب دیا؟ اب ذرا سوچیں، کیا یہ سب محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب قدرتی قوانین کا نتیجہ ہے، لیکن قدرتی قوانین صرف بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسی کام کرتی ہیں، وہ انہیں تخلیق نہیں کرتے، وہ صرف ایک ہدایت نامہ ہے۔ لیکن اس ہدایت نامے کو لکھنے والا کون ہے؟ اگر آپ کو ایک انتہائی پیچیدہ کمپیوٹر ملے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ خود بخود بن گیا یا اس کے پیچھے کوئی ذہین پروگرامر ہے؟ کائنات کی پیچیدگی ایک کمپیوٹر سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے جو حقائق پیش کیے، جیسے کہ کہکشاؤں کا کائناتی جال، ڈارک میٹر کے ہالوز، کہکشانی قابل احش زونز کی درستنی اور بنیادی مستقلات کی فائن ٹیوننگ، یہ سب اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دیتے ہیں کہ اتفاقات سے اتنی پیچیدگی کا وجود ناممکن ہے۔ ریاضیاتی طور پر ان تمام عوامل کا ایک ساتھ اتفاقات سے درست ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ ایک اندھے آدمی کا پینٹ برش کے ساتھ ایک شاہکار تخلیق کر دینا۔ یہ تو کسی عظیم خالق کی موجودگی کا واضح ثبوت ہے۔ ان تمام حیرت انگیز حقائق پر غور کرنے کے بعد کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ سب کسی ایسی ہستی کا کمال ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت تخلیق کیا ہے؟ یہ کہکشائیں، ان کے اندر کی زندگی، ان کا نظم و ضبط، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ ہمیں اس کی عظمت، اس کی حکمت اور اس کی قدرت کی یاد دلاتی ہیں۔ آئیے ہم اس کائنات کے ہر ذرے میں اس کی نشانیاں تلاش کریں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایسی خوبصورت اور منظم کائنات میں رہنے کا موقع دیا۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا خالق ہے۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا خالق ہے، جس کی نشانیاں کائنات کے ہر ذرے میں بکھری ہوئی ہیں اور ہمیں اس کی عظمت، حکمت اور قدرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کی مزید معجزانہ نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔